نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے کون شخص ناواقف ہوگا؟ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، ان کے سامنے پڑی تھی تفسیر امام ناصر الدین رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ صاحب تفسیر کا حال بیان فرما رہے تھے کہ ایک مرتبہ امام ناصر الدین بستی رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہوئے اور اس بیماری میں آپ کو مرض سکتہ ہو گیا، یعنی سکتے کا مرض ہو گیا۔ اعزاء و اقربا نے آپ کو مردہ تصور کر کے دفن کر دیا۔ رات کے وقت آپ کو ہوش آیا، خود کو مدفون دیکھا، یعنی قبر کے اندر دفن دیکھا۔ سخت متحیر ہوئے، حیران ہوئے، پریشان ہوئے۔ اس حیرت و پریشانیوں، اضطراب، بے چینی میں آپ کو یاد آیا کہ جو شخص حالت پریشانی میں 40 مرتبہ سورہ یاسین پڑھتا ہے، اللہ جل شانہ اس کے اضطراب کو دفع کرتا ہے، اس کی بے چینی کو ختم کرتا ہے، اور وہ تنگی اس کی فراخی سے بدل جاتی ہے۔ یہ سوچ کر سورہ یاسین پڑھنی شروع کی، سورہ یاسین پڑھنی شروع کی، سورہ یاسین پڑھنی شروع کی۔ آپ 39 مرتبہ پڑھ چکے تھے کہ اثر کشادگی ظاہر ہوا، اور وہ یہ تھا کہ ایک کفن چور نے کفن چرانے کی نیت سے آپ کی قبر کھودی تھی۔ امام صاحب نے اپنی فراست سے، فہم و فراست سے معلوم کیا کہ یہ کفن چور ہے۔ پس اس خیال سے کہ مبادا یہ معلوم ہو جائے کہ کوئی شخص زندہ مدفون ہے اور یہ اپنے ارادے سے باز رہے، 40ویں مرتبہ آپ نے بہت دھیمی آواز سے پڑھنا شروع کیا کہ دوسرا شخص نہ سن سکے۔ القصہ جب آپ نے 40ویں مرتبہ پورا کیا، یہ کفن چور بھی اپنا کام پورا کر چکا تھا۔ آپ اٹھ کر قبر سے باہر آئے۔ کفن چور نے جب یہ حال معائنہ کیا، جب یہ حال دیکھا، جب اپنے سامنے ان کو زندہ دیکھا، ہیبت سے اس کا گردہ پھٹ گیا، مفہوم ہے، اور وہ اسی جگہ خوف کھا کر گر پڑا اور مر گیا۔ امام کو اس کی ہلاکت کا بہت تأسف ہوا اور اپنے دل سے کہا کہ تو نے اس قدر جلدی کی، اس کو اپنا کام کر لینے دیا ہوتا اور پھر باہر نکلتا۔ الغرض پشیمان ہوتے ہوئے باہر آئے اور خیال کیا کہ اگر میں فوراً شہر چلا جاؤں گا، لوگوں کو اس محال کے وقوع سے اچانک دیکھنے سے سخت پریشانی اور حیرت اور ہیبت ہوگی، لوگ مجھ سے خوف کھائیں گے۔ پس آپ امام ناصر الدین دامت برکاتہم العالیہ رحمت اللہ علیہ، آپ رات کو ہی شہر میں گئے اور ہر محلے کے دروازے کے آگے پکارتے تھے کہ میں امام ناصر بستی ہوں، تم لوگوں نے مجھے سکتے کی حالت میں دیکھ کر غلطی سے مردہ تصور کیا اور دفن کر دیا، میں زندہ ہوں، میں زندہ ہوں، میں زندہ ہوں۔ خواجہ ذکر اللہ بالخیر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ یہ بیان فرما کر فرمانے لگے، اور کہ یہ تفسیر انہوں نے اس واقعہ کے بعد لکھی تھی۔ میرے دوستو، اس واقعے سے ہمیں کئی چیزیں ملی۔ ایک تو یہ چیز ملی، سورہ یاسین کی برکت ہم نے دیکھی، سورہ یاسین کے ساتھ اللہ کی مدد دیکھی۔ دوسرا ہم نے سورہ یاسین کا فائدہ جانا کہ جو شخص حالت پریشانی میں 40 مرتبہ سورہ یاسین پڑھتا ہے، اللہ جل شانہ اس کے اضطراب کو دفع کرتا ہے۔ اضطراب کہتے ہیں بے چینی کو، اللہ اس کی بے چینی کو ختم فرماتے ہیں، اور وہ تنگی اس کی فراخی سے بدل جاتی ہے۔ میرے دوستو، اگر ہمارے اوپر بھی کچھ مسائل ہیں، کچھ پریشانی ہیں، ہم حالات کے مارے ہیں یا حالات کے پلٹے میں آ چکے ہیں، تو آج سے ہم بھی سورہ یاسین کا معمول بنائیں۔ گھر کے افراد جمع ہو کے 40 مرتبہ پڑھ لیا کریں، یا مل جل کے یا خود ہی پڑھ لیا کریں، اور پڑھنے پہ دیکھیں اللہ کی کیسی مدد آئی۔ اور اس میں ایک اور چیز بھی ہمیں پتہ چلا، اگر 39 مرتبہ پڑھنے تک بھی اللہ کی مدد ظاہر نہ ہو
تو 40 مرتبہ پوری کریں، یقیناً اللہ کی مدد آئے گی۔ دیکھیں 38 مرتبہ پڑھنے پر ان پر کوئی چیز ظاہر نہیں ہوئی، 1 سے لے کے 38 تک انہوں نے پڑھا۔ شیخ امام ناصر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے 38 مرتبہ پڑھا۔ لکھا ہے کہ جب 39 مرتبہ پڑھ چکے تھے کہ اثر کشادگی ظاہر ہوا، پھر جا کے اثر ظاہر ہوا کہ قبر کھل رہی ہے، کوئی آگے معاملہ ہو رہا ہے، کوئی باہر نکلنے کے اسباب نظر آ رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، ہم عمل کو پورا کریں، جذبے کے ساتھ، لگن کے ساتھ، چاہت کے ساتھ۔ اس واقعہ کو اپنے دوست احباب تک بھی شیئر کریں، انہیں بھی سورہ یاسین کی طاقت، تاثیر اور مسائل کے حل میں مدد ملے گی۔ یہاں تک اللہ والے فرماتے ہیں کہ روزانہ سورہ یاسین لازمی پڑھنی چاہیے، لازمی پڑھنی چاہیے۔ مفتی ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ سورہ یاسین کا پڑھنا حق ہے، لازمی پڑھنا چاہیے، انسان کا حق ہے۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں سورہ یاسین پڑھنے کے بعد دعا کی قبولیت پر شک کرنا اپنے ایمان پر شک کرنے جیسا ہے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ یاسین کا یقین عطا فرمائے، سورہ یاسین کی طاقت ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ یاسین کی 100% تاثیر عطا فرمائے۔ امام صاحب کو اللہ تعالیٰ درجات کی بلندی نصیب فرمائے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق نعمتیں، اپنی شان کے مطابق جزائے کثیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔